tapi seibadah nyari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Siati nak akik serta jena perang ala ngakan minum karena nyari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Bila dekat dinto malaikat punga kapi anyuan akik sepor kapi dak ke Allah Subhanahu wa taala sampai ada riwayat hadits kursi Allah Subhanahu wa taala adabu engkau semalas bagi orang siapa sah karena nyari ridwan sengkok semalas. Arten sampai rahasia akik sareng Allah Subhanahu wa taala kata kenapa pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang hamba yang melaksanakan ibadah puasa. وهكذا كل من أراد أن يحوز المقام العالي من مقامات الباري سبحانه وتعالى فليجتهد في مخالفة نفسه وهواه فحينئذ يرضي مولاه ويرضي حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ampun semestena aku leban panjenengan berlomba-lomba, mari kita berlomba-lomba kangku nyari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ajawin perang larang na Allah Subhanahu wa taala. Ajawin perkara si bertentangan ben ajawin perang sek ketero hawa nafsu. Tolak bi kuleban panjenengan kenapa sek ketero hawa nafsan kuleban panjenengan kangku kuleban panjenengan merenah Allah Subhanahu wa taala ben mapunga merenah ajunan epon hadiban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل أن من خالف نفسه وهواه يفرق الشيطان منه كما كان يفرق من عمر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر وما تلك خصوصية لعمر إنما كل عبد لله أخلص العبادة لله وخالف نفسه وهواه فرق منه الشيطان كما يفرق من عمر أي خاف منه. Bahkan setan pernah keburuh dari kuleban panjenengan ketika kuleban panjenengan ampun bisa handle aba kangkui kuleban panjenengan ampun bisa nolak tak toro dak ke hawa nafsan aba pernah setan buruh kuleban panjenengan dari kuleban panjenengan sebagaimana halnya setan lari dari naung Sayyidina Umar. Pernah Sayyidina Umar ketika bejang-bejang na Sayyidina Umar setan buruh. Panika Habuna Habib, nika bani khususnya dak ke Sayyidina Umar. Panika dak ke setajan makhluk umat. Seka dimma bisa aban nahan hawa nafsan acawin larangan Allah Subhanahu wa taala. Setan juga buru dari kuleban panjenengan sebagaimana halnya setan panika lari ketika ngatawin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Fa innal insan idza sama amma ahalla Allah Subhanahu wa taala 'an at-ta'am wash-sharab lakin ashghala lisanuhu bil ghiba wan namima wal kadhib وقول الزور فإنه لا ثواب لصيامه كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Tetapi nak kuleban panjenengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ampun alarang kuleban panjenengan nang bulan Ramadan ketika kula apasa alarang dak ke perang si halal. Perang si halal pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya makan, minum dan semacamnya. Amak ampun semestanya kuleban panjenengan atingkal balang si haram aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Atingkal kuleban panjenengan agosip apenta orang, arasanan orang, acubaki orang dan semacam. Panika pa ampun semestanya ampun kuleban panjenengan atina aki melandir ka dinto pun diruwit aki dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhum dari hadis Rasulullah apa kunan kaki apa sah tapi kaki tetap ngelakunin ndak kepereng si ampun elarang sareng Allah Subhanahu wa taala tak ada dari pasan kaki kecuali kaki yang karo tak ngakan tak nginum dan semacam apa parlon kaki apa semungkin kaki tak tina aki dak kepereng si larang Allah Subhanahu wa taala artena tak terima pesan kuleban panjenengan yun Allah Subhanahu wa taala ketika kuleban panjenengan tetap ngelakunin pereng si larang sareng Allah Subhanahu wa taala. الخصلة الثالثة تصفد فيه مردد الشياطين من أول يوم في رمضان فمن وقع في العصيان في رمضان في ليل أو نهار فذاك إنما تلعب به صغار الشياطين لأن إيمانه ضعيف. Perkara nomor 3 khususnya dak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika ketika bulan Ramadan ekelentong jora jenah kopalan setan panika setuju ketuan ekelentong sareng Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan kadinto. Maka ketika ada salah satu hamba Allah melakukan maksiat kepada Allah di bulan Ramadan panika setuju keng permainan ni kenin setan kadisa. Setan senak kana sedengu dan kadisa siaku kuleban panjenengan kangkui ngelakonin maksiat dak Allah Subhanahu wa taala nang bulan Ramadan. الخصلة الرابعة الله سبحانه وتعالى يزين الجنان في كل ليلة من ليالي رمضان ويبشر الجنة يقول لها يوشك عبادي الصالحون أن يكف عنهم الأذى
ويقبلوا إلى جنات النعيم. Perkara sunu merempak kita itu Allah Subhanahu wa taala ahias dak ke surga, mapunga dak ke surga, apa yang kabar dak ke surga bahwa para hamba Allah Subhanahu wa taala salihun kang kui masuk dak ke surga, dak surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh saya tinggal maksiat dak Allah taala, papunga surga bahwa kak di sepenghuni nah saya bakal nang surga Allah Subhanahu wa taala. Al-khaslatul khamisah anna Allah Subhanahu wa taala yaghfiru لعبادي في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، لكن العامل يوفى أجره إذا استوفى عمله. Seterakhir sun merlemak khususiat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nang akhir bulan Ramadan panika kulaban panjenengan panika nang malam akhir bulan Ramadan sepuaratusan sareng Allah Subhanahu wa taala. Bada salah setong sahabat mereka ni ndak kejing Nabi Muhammad kak di sebulan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Punten beni malam Lailatul Qadar di semalam orang ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala ketika ngelakonin ibadah kapi bulan Ramadan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kenceran dari Allah Subhanahu wa taala sepuaratusan. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أظلكم شهر عظيم شهر رمضان من عمل فيه نافلة كان له كثواب الفريضة ومن عمل فيه فريضة كان له ثواب 70 فريضة في غير رمضان. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika bulan Ramadan datang ngebala dak kepada sahabat asiaran datang dak ke kaki bulan si agung seketika orang ibadah ngelakonin perkara sunat nang bulan Ramadan pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah fardu. Ketika orang ngelakonin fardhu nang bulan Ramadan pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah fardu 70 kali. Kencerna panika bangkin nang bulan Ramadan kulaban panjenengan. قال صلى الله عليه وسلم فاستكثروا في رمضان من 4 خصال. Mila dekat itu kanjeng Nabi pernah ada bu ipakon kulaban panjenengan istighfar dak Allah taala dari 4 perkara. خصلتان ترضون بهما ربكم. كيف؟ خصلتان ترضون بهما ربكم. ايوه ثم ايش هي الخصلتان؟ طيب. نعم. هذا الأربعة نستغفر. استكثروا فيه من 4 أستغفر. خصال. Pakon membanyak kulaban panjenengan ketika bulan Ramadan dari 4 perkara. 2 perkara penika merendah dak Allah Subhanahu wa taala. وخصلتان لا غنى لكم عنهما. Ada 2 perkara selain kulaban panjenengan tak soki dari perkara sedua artian kulaban panjenengan puto dak ke sedua kadito. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. Kenapa 2 perkara saya merendah ke Allah Subhanahu wa taala pakon mabanyak kulaban panjenengan kalaban nyebut la ilaha illallah ban pakon mabanyak kulaban panjenengan istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. Adapun 2 hal sekulaban panjenengan puto dak kesedua panika kulaban panjenengan salancenga puto dak kesedua ipakon mabanyak kulaban panjenengan kangkui meminta dak Allah Subhanahu wa taala meminta surga Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. ينبغي الإكثار من هذه ال4 الخصال في ليل وفي نهار. ليس كما يظنه البعض قبل الإفطار فقط، لا. قبل الإفطار، بعد الإفطار، قبل السحور، بعد السحور، بل في كل وقت من أوقات الفروض في ليل أو نهار ينبغي لك أن تكثر من هذه ال4 الخصال. Panika 4 perkara mau mabanyak la ilaha illallah ban istighfar mabanyak istighfar dan nomor 3 nyon swarga ban nyon jauh dari api neraka bani cuma sebelum iftar saos kulaban panjenengan yang dianjurkan bukan hanya sebelum maghrib saja siang malam kulaban panjenengan pabanyak kalaban 4 perkara bahkan sebelum sahur sebelum puka untuk kulaban panjenengan memperbanyak kalaban mau la ilaha illallah istighfar dak Allah taala ban nyon swarga dak Allah ban nyon kulaban panjenengan ipejauh dari apa yang nerakan Allah Subhanahu wa taala. هذا كان السلف الصالح يجتمعون قبل الإفطار وقبل السحور
ويأتون بهذا الذكر المبارك رجاء أن يصادف ساعة قبول من الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu salafun salih, para pendahulu kita, para ulama salihin membiasakan diri mereka untuk melaksanakan atau memperbanyak 4 hal tersebut sebelum iftar. Karena bagaimana? Karena mereka mengharap itu adalah waktu yang sa'atul istijabah. Waktu seqabul sareng Allah Subhanahu wa taala milan digadin to para ulama salihin sebelum mapukah penikah adikir kalaban 4 dikiran gadin to. فيقولون عند إفطارهم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بهذه القاعدة وبهذا الأسلوب يأتون به السلف الصالح حتى يحفظه العوام فيأتون به في المساجد وفي البيوت عند الخواص وعند العوام. Tikiran penikah melolo dilantunkan, melolo dipanjatkan bi para ulama salafun salih sehingga orang awam pada hafal kapi sampai emaus kapi bi orang setisa kapi nang masjid nang kerlangker sebelum apukah emaus tikiran penikah saya kebiasaan bi ulama salafun salih kang kui kuleban pancenan sama-sama terbiasa untuk berzikir tikiran kaadin to kaleban penikah cara kaleban penikah lafal. النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فالله يجعلنا وإياكم فرحين مسرورين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap orang yang melaksanakan puasa punya 2 kepungan, 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa, kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ampun milan gadin to beliau adu ada Allah Subhanahu wa taala, malan muka kulaban panjenengan senantiasa pepung asarang Allah Subhanahu wa taala. Pesan nang kulaban panjenengan nang dunya, nang barzah, nang akhirat, nang ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.